سرکار نے خود ارشاد فرمایا کہ میری امت میں ہر 100 سال پر یعنی ہر صدی پورا ہونے پر ایک ایسا میرا امتی اٹھ کر کھڑا ہوگا جو دین کو زندگی عطا کر دے گا اور مٹی ہوئی سنتوں کو زندہ کر دے گا، اور دین کا جو رفتار کم ہو چکا ہوگا اس رفتار کو، اس اسپریٹ کو بڑھا کر کے پہلے کی طرح پھر دین کو تازہ، زندہ اور تابندہ فرما دے گا۔ یہ اس امت کو رب تبارک و تعالی نے خصوصیت عطا فرمائی ہے۔ ان اللہ یبعث لہذہ الامہ، کہ پروردگار عالم اس امت میں بھیجتا رہے گا۔ میعتو سنہ کا لفظ آیا ہے ہر 100 سال پر، ہر 100 سال پر، من یجدد لہا دینہا، جو آ کر کے دین کو نئی زندگی عطا کرے گا۔ تو اب سرکار دو عالم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد ظاہر سی بات ہے نبی دنیا سے تشریف لے گئے تو اب اس دین کو جب تک کوئی سنبھالا دینے والا یا اس پیغام کو زندہ رکھنے والا اٹھ کر کھڑا نہیں ہوگا تو آہستہ آہستہ چیزیں مٹتی چلی جائیں گی، کیونکہ بہت دیر تک اگر کسی چیز کو خاموش چھوڑ دیا جائے تو وہ آہستہ آہستہ 0 پوائنٹ پر آ جاتی ہے۔ جب تک آپ محنت کرتے رہیے، دنیا کا کوئی بھی آپ مثال لے لیجئے، گھر بار کا معاملہ ہے، اگر گھر کو آپ 1 مہینہ کیئر کرنا چھوڑ دیجئے تو اس کے پینٹ خراب ہونا شروع ہو جائیں گے، کوڑے کباڑ اکٹھا ہو جائیں گے، مکڑیوں کے جالوں کا انبار ہو جائے گا۔ یعنی ایسے ہی آپ اس پر کیئر نہ کیجئے، صرف چھوڑ دیجئے تو اچھا خاصا مکان زمیں بوس ہو جائے گا، گر کر کے کھنڈرات میں تبدیل ہو جائے گا۔ لباس کا اگر ہم دھیان نہ رکھیں تو یہ 2-3 دنوں میں میلے کچیلے ہو جائیں گے، پھٹ پھرا کر کے کہاں چلے جائیں گے اس کا پتہ نہیں چلے گا۔ یعنی دنیا کی کوئی بھی چیز کو اگر باقی رکھنا ہوتا ہے تو اس پر محنت کی جاتی ہے، اس پر نگرانی کی جاتی ہے۔ اب نسل کو باقی رکھنا ہے تو نسل پر نگرانی کرنی پڑے گی، گھر کو زندہ تابندہ رکھنا ہے تو گھر کی نگرانی کرنی پڑے گی۔ ایسے ہی اگر عقیدے کو زندہ رکھنا ہے تو اس کی نگرانی کرنی پڑے گی، دین کو زندہ رکھنا ہے تو دین کی نگرانی کرنی پڑے گی، اپنے اصول کو زندہ رکھنا ہے تو ان اصولوں کی نگرانی کرنی پڑے گی، کیونکہ صرف عمل سے چیزیں باقی نہیں رہتی ہیں جب تک ان پر نگرانی نہ ہو، جب تک ان پر پہرا موجود نہ ہو۔ پہرے کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ نہ باطل کو داخل ہونے دیا جائے گا، نہ اس میں سے کسی چیز کو کم ہونے دیا جائے گا، اسی کو پہرا اور سیکورٹی کہا جاتا ہے۔ تو نبی کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد رب نے قیامت تک کے لیے مصطفیٰ کے امتیوں کو اس دین کا پہرے دار بنا دیا ہے، قرآن کا پہرے دار بنایا ہے، شریعت کا پہرے دار بنایا ہے کہ وہ جان تو دے سکتے ہیں لیکن باطل کو دین کے اندر داخل نہیں ہونے دے سکتے اور دین کے کسی کلمے کو وہ نکلنے نہیں دے سکتے ہیں۔ قرآن 30 پارہ آیا، آج بھی 1400 صدیاں گزرنے کے بعد 30 پارہ قرآن کا موجود ہے۔ ایسے پہرا دیا گیا ہے کہ اگر بسم اللہ کی با پر زیر تھا تو 1400 سال سے زیر ہے، کوئی مائی کا لال زبر نہیں لگا سکا۔ 1400 سال سے اگر 6666 آیتیں قرآن میں موجود تھی تو آج بھی 1400 سال کے بعد موجود ہے۔ ایک بھی نقطہ قرآن سے نہ کم ہوا ہے، نہ قرآن میں کسی نے زیادہ کیا ہے، یعنی باطل کو داخل نہیں ہونے دیا اور حق کو نکلنے نہیں دیا۔ اسی کو پہرے داری کہتے ہیں۔ اب اس کے پیچھے صحابہ کا خون جگر بھی شامل ہے، دین کے ان اصولوں کی حفاظت کے پیچھے صحابہ کا خون جگر شامل ہے، دین کے اصولوں اور قرآن کے آبرو کی حفاظت کے پیچھے اہل بیت اطہار کے لہو کی سرخیاں بھی شامل ہیں۔ اس دین کے اصولوں کی حفاظت کی خاطر ائمہ مجتہدین، خلفائے راشدین، تمام تر بزرگان دین کی مقدس قربانیاں شامل ہیں کہ ہر دور میں اس کی حفاظت ہوئی ہے، اس کی نگرانی ہوئی ہے۔ اور ایسے ویسے نگرانی نہیں ہوئی ہے صاحب،
माई कोई दुनिया में माई का लाल क्या निगरानी करेगा जैसे कि दीन इस्लाम की निगरानी हुई है। हाँ, ऐसी वैसी निगरानी नहीं हुई है। जर्रा बराबर भी दीन में नरम पहलू अख्तियार नहीं किया गया। जर्रा बराबर भी जहां बात हक की थी वो बात होकर रही। हाँ, दीन में अगर जरा भी सहाबा झुक जाते, नरम पड़ जाते, तो ये उसूल हमारे और आप तक ना पहुंच पाता। हाँ, अब उसकी एक मिसाल दे दे, वक्त कम है लेकिन इस चंद मिनट के औकात में इंशाअल्लाह आपको 3 घंटे की स्पीच सुना देंगे इंशाअल्लाह। हाँ, बहुत इख्तिसार के साथ असल बातें। नबी दुनिया से तशरीफ ले गए। अब जाहिर सी बात है, बातिल नजरियात कभी हमले से पीछे नहीं हटता। ये उसूल चला आ रहा है और चलता रहेगा। अगर हक की अलम बरदारी हजरत आदम के हाथों में आती है तो पीछे से कतर ब्योत करने के लिए इबलीस भी मौजूद है। अगर हक की अलम बरदारी हजरत मूसा के साथ आती है तो पीछे से उसमें खामियां डालने के लिए, उसमें कमियां डालने के लिए फिरौन की ताकत भी मौजूद है। हजरत इब्राहिम के साथ अगर हक की अलम बरदारी है तो उसको कम करने के लिए, उस दीन को घटाने के लिए, उसे कमजोर करने के लिए नमरूद की ताकत भी बातिल की सूरत में मौजूद है। ऐसे ही नबी का दौर आया, अबू जहल की भी ताकत है, अबू लहब की भी ताकत है, उतबा शैबा मुगीरा की भी ताकतें हैं। लेकिन वाह मेरे मुस्तफा की मुकद्दस जात, जिन्होंने ऐसे बातिल के नरगे से उठ करके काबा के छत पर फतेह का झंडा लगा करके ऐलान कर दिया, बातिल भोगता रहेगा, हक अपना रास्ता अख्तियार करता रहेगा, हक चलता रहेगा। तो इस तरीके पर नबी का मुसीबतों भरा दौर जो 23 साला दौरे तबलीग है, क्या कुछ नहीं किया गया। नबी के दंदाने मुबारक तक को शहीद किया गया। हक को मिटाने के लिए बातिल ने इतनी कुव्वतें लगा दी, इतना जोर लगा दिया कि मादअल्लाह नबी के गर्दन में चादरें डाल करके हरम काबा में इस कदर घसीटा गया कि नबी की आंखें उबल पड़ी साहब। इस कदर की लगता था कि अब दम निकल जाए, तब दम निकल जाए। ऊंट की ओझड़ियां तक डाली गई, सहाबा सब देख रहे थे साहब। ये सारी चीजें कि नबी ओहद के दिन सहाबा का बयान है, इस कदर जख्मों से चूर थे कि ओहद के दिन नबी ने बैठकर नमाज अदा की साहब, खड़े होने की ताकत मौजूद ना रही। इस कदर इस दीन के लिए मुसीबतें उठाई और दीन की हिफाजत नबी ने की। क्योंकि मुस्तफा का सजदा अगर देखोगे तो पूरी रात इस कदर नबी ने सजदा किया, कयाम किया कि पाए मुबारक में वरम आ गया, सूजन आ गए साहब। ये नबी की इबादत है। लेकिन जब हिफाजत देखोगे तो चचा का जिगर और कलेजा भी ओहद के मैदान में टुकड़े करवा दिया गया। लेकिन मुस्तफा जाने रहमत एक कदम पीछे नहीं हटे। दीन की हिफाजत अगर देखनी है तो मैदाने बदरो ओहद में देखो, खंदको तबूक में देखो। अगर अमल मुस्तफा का देखना है तो हुजरे आयशा में देखो, मस्जिद नबी में देखो। इन सारे 74 जंगों में नबी ने शिरकत फरमाई। हाँ, ये उस बातिल नजरिए की तरदीद है जो आज ये कहते हैं कि भाई सिर्फ अपना नमाज रोजा करो, भाई किसी को हमें बुरा कहने की जरूरत नहीं है। हमने कहा ये शहद में जहर मिला हुआ है, ये साहब गुड़ भरी हंसिया का मामला है कि जिसे निगल लिया जाए तो मौत से खाली नहीं है। ये मुनाफिकत की सबसे बदतर दलील है। क्योंकि दीन पर चलना का मतलब यही है कि हक को हक जानो, बातिल को बातिल जानो। अगर आपने दूध और पेशाब को एक करना चाहा तो फिर आप पाकी अख्तियार नहीं कर सकते हो। पाकी जब ही मिलेगी जब पेशाब की नापाकी आप समझेंगे और दूध की पाकी समझेंगे, तब जाकर के नजरियात की पाकी होगी। 74 जंगों में नबी ने शिरकत फरमाई है। इसका मतलब यह है कि दीन में अमल भी जरूरी है और अपने दीन की हिफाजत भी जरूरी है। दीन की हिफाजत भी जरूरी है। और सरकार दुनिया से तशरीफ ले गए। हजरत सिद्दीक़ अकबर का दौर आया।
اب باطل کو یہ خوشی ہوئی کہ اب تو کوئی روکنے والا نہیں رہا، تو چہار جانب سے الغار ہو گیا، زکوٰۃ دینے والوں نے انکار کرنا شروع کیا، یہاں تک کہ لوگوں نے نبوت کا دعویٰ بھی کر ڈالا، قرآن کے آیتوں میں تنقیص کی جانے لگی، بہت سارے خرافات رونما ہوئے۔ لیکن باطل کو کیا معلوم تھا کہ نبی دنیا سے تشریف لے جانے سے پہلے اپنی ظاہری زندگی ہی میں اپنے مصلح امامت پر اپنے صدیق کو کھڑا کر کے جا چکے ہیں۔ نبی نے وہ جانشینی عطا فرمائی، صدیق باصفا نے اٹھ کر کے امت کی کمان کو ہاتھ میں لیا اور باطل کو چیلنج کر دیا اور کہا ہو میرے نبی نے دنیا سے آنکھیں بند کی ہے، ان کے غلام ابھی زندہ ہے، 1,24,000 سے زائد کی تعداد میں مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والے صدیق اکبر کے دور میں کھڑے تھے اور کہا تجھے جواب دینے کے لیے موجود ہے۔ یہاں تک بات آ گئی، ارشاد فرمایا سنو، نرم لہجہ اختیار نہ کیا جائے گا۔ اگر کوئی نبی کے زمانے میں زکوٰۃ میں اونٹ دیتا تھا اور اس کے گھٹنے کو باندھنے کے لیے رسی بھی دیتا تھا، میرے دور میں اگر اونٹ لے کر آیا اور رسی اگر چھوڑ دی، زکوٰۃ میں اونٹ لے کر آیا اور رسی اگر نہیں لے کر کے آیا تو پھر فیصلہ تلواریں کرے گی، کیونکہ نبی دنیا سے گئے ہیں، اب ذرہ برابر بھی دین میں کمی برداشت نہیں کی جائے گی، جو چیزیں اپنے وقت میں تھی وہ رہے گی، کوئی مائی کا لال اس میں کمی نہیں کر سکتا ہے۔ تو صدیق اکبر نے معلوم ہے باطل نے کس قدر گھیراؤ کیا، مسیلمہ کذاب کی جو ہے سرپرستی میں لاکھوں کا مجمع اکٹھا ہو گیا صاحب، لاکھوں کا مجمع۔ جنگ امامہ کی تاریخ آپ سنے ہوں گے جس میں 1200 صحابہ شہید ہو گئے صاحب، ہاں 1200 صحابہ جنگ امامہ میں 1200 صحابہ شہید ہو گئے۔ بدری صحابہ بھی شہادت کا جام پائے جو تبرک کے لیے امت میں رکھے گئے تھے، لیکن 1200 صحابہ کی شہادت دے کر کے صدیق اکبر نے اور صحابہ نے مصطفیٰ کا دین بچایا، مسیلمہ کو کیفر کردار تک پہنچایا، اس ظالم کو ذبح کر کے اور اعلان کر دیا گیا خبردار اگر نبی کے دین میں ذرہ برابر کوئی نقب زنی کرنے کی کوشش کرے گا تو راکھ لگا کر گدی سے زبانیں کھینچ لی جائیں گی، کیونکہ ہم عبادت بھی کرنا جانتے ہیں، نبی کی سنت یہ بھی ہے اور میدان میں بھی اترنا جانتے ہیں، یہ بھی مصطفیٰ جان رحمت کی سنت ہے، یعنی عبادت بھی ضروری ہے، وقت آئے تو حفاظت بھی ضروری ہے۔ تو ایسے ہی اب دو رخ کے معاملات بنے، ایک کو میدان کا دھنی بنایا گیا اور ایک کو علم کی دنیا کا تاجور بنایا گیا، علم کی دنیا کا شہنشاہ بنایا گیا۔ تو اب دو رخ سے نبی کے امتی چلے، ایک وہ تھے جنہوں نے مسلح پر بیٹھ کر ایسی طاقتیں پیدا کر لی تھی کہ اگر مسلح کا کونا پلٹ دیے تو حکومتیں چلی گئی صاحب، مسلح کا کونا پلٹ دیے تو حویلیاں پلٹ گئی، ایسے طاقتوں کے مالکین مسلح کے دھنی بنائے گئے، اور ایک ایسے جو میدان کارزار میں اترے تو 8 تلواریں ہاتھوں میں ٹوٹ جائیں، حضرت خالد ابن الولید کی ذات اس میدان میں الگ ہے، حضرت نور الدین جنگی کی ذات، حضرت صلاح الدین ایوبی کی ذات، حضرت طارق ابن زیاد کی ذات، یہ سب میدانوں کے دھنی ہوئے۔ اور دوسرے رخ سے جو علم کا غلغلہ لے کر کے چلے ان میں مقدس ہستیاں آتی رہی، یہاں تک کہ المختصر صاحب جب بغداد میں واویلا مچا اور نبی کے دین کا گھیراؤ کیا جانے لگا، باطل نظریات غالب آنے لگے، تو پروردگار عالم نے اس امت کے مجدد کی صورت میں، ولیوں کے تاجدار کی صورت میں بغداد میں غوث اعظم جیلانی کو بھیجا گیا۔ رب نے غوث اعظم جیلانی کو بھیجا، حضور سیدنا غوث اعظم سرکار نے تمام باطل نظریات کا قلع قمع فرمایا
اور آپ نے علمی محاسبہ بھی کیا, علمی مناظرہ بھی کیا. جو نہیں مان رہا اسے پھر کرامت کی دنیا کا سیر بھی کروایا. اگر کوئی اٹھ کر کے عیسائی اٹھ کر کھڑا ہوا اور کہا کہ تمہارے نبی کا کوئی کمال ہو تو بتاؤ, میرے نبی نے تو مردے کو زندہ کیا ہے, یعنی حضرت عیسیٰ نے, تمہارے نبی نے کوئی مردہ زندہ کیا ہو تو بتاؤ. حضرت غوث اعظم بغداد کے منبر سے ارشاد فرماتے ہیں, سن, ہم ایسے نہیں بیٹھے ہیں, ہم دین کے چوکیدار بن کر آئے ہیں, ہم دین کے سپاہی بن کر آئے ہیں. ہم اپنی آبرو کا تمام تر سودا تو کر سکتے ہیں لیکن مصطفیٰ کے آبرو پر آنچ نہیں آنے دیں گے. ہم اپنی زندگی کو قربان کر سکتے ہیں لیکن شریعت پر آنچ نہیں آنے دیں گے. اب آپ نے اس عیسائی کو جو جواب دیا, کہا نبی کے معجزے کی باتیں بعد میں کرنا. نبی کے امت میں ادنا سا ایک غلام عبد القادر تیرے سامنے بیٹھا ہے, بتا کون سا مردہ زندہ کرنا ہے, بتا کون سا مردہ زندہ کرنا ہے. یعنی جب جب باطل نے چیلنج کیا تو پروردگار عالم نے اس امت میں ایسے سرخیل, ایسے جاباز, ایسے سرفروشوں کو پیدا فرمایا. تو اسی ہندوستان کی زمین پر بزرگوں کی تاریخوں میں یہاں تک معاملات صاحب, وہ چاہے غریب نواز کی تاریخ ہو, چاہے حضرت قطب الدین بختیار ہو, چاہے بابا فرید الدین گنج شکر ہو, چاہے نظام الدین اولیاء محبوب الہی کی مقدس ذات ہو, چاہے علاء الدین صابر پاک کلیری کی مقدس ذات ہو, چاہے دیوا کے دولہا حضرت وارث پاک کی مقدس ذات ہو, چاہے قطب اودھ حضرت شاہ مینا کی مقدس ذات ہو. یہ آج گنبد و مینار ایسے نہیں مسکرا رہے ان بزرگوں کے صاحب, انہوں نے دین کی چوکیداری نبھائی ہے, دین پر پہرا دیا ہے, اور مصطفیٰ جان رحمت کے دین کے لیے انہوں نے ایسی ایسی قربانیاں دی ہیں کہ دنیا کے تمام تر باطل نظریات مل کر کے کوشش کرتے رہے لیکن دین کے دال تک بھی آنچ نہیں پہنچنے پائی. وہ ریت کربلا پر نبی کے نواسے کے اترنے سے لے کر کے حضرت غوث اعظم کے بغداد پہنچنے تک, اور غریب نواز کا ہندوستان کی زمین پر قدم رکھنے سے لے کر کے محبوب الہی اور حضرت قطب الدین کے پہرے داری سے لے کر کے غریب نواز کے انہی مقدس فیضان سے پانی پینے والے اور شرفیابی حاصل کرنے والی ذاتیں, وہ صابر پاک کلیری کا تقویٰ ہو یا حضرت وارث پاک کے بے لوث خدمت دین کا معاملہ ہو, یہ تمام تر چیزیں اپنے اپنے وقت میں بڑے بڑے راجاؤں مہاراجاؤں کی سلطنتوں کو ٹھنڈا کر کے رکھ دیا, اور اسی اجمیر کی زمین سے غریب نواز نے دین کا جھنڈا لہرا کر کے بتایا کہ بات وہی ہوگی جو مدینے کے تاجدار کر کے گئے ہیں. اگرچہ چہرہ بدلا ہے, چہرہ بدلا ہے, صورت میں معین الدین اجمیری کھڑا ہے لیکن فکر صدیق اکبر کی ہے, فکر فاروق اعظم کی ہے, فکر عثمان غنی کی ہے, فکر شیر خدا مولا علی کی ہے, فکر شہدائے کربلا کی ہے, فکر امام حسین کی ہے, فکر امام حسن مجتبی کی ہے. اگرچہ چہرہ بدلا ہے لیکن مشن مصطفیٰ جان رحمت کا ہے, دین نبی کا ہے, قرآن کی آبرو پر پہرا ہے. تو اس طریقے پر اگر شخصیتوں کے نام بدلتے ہیں تو اس کا مطلب نہیں کہ کام بدل گیا صاحب, کام وہی ہوگا, طریقہ وہی ہوگا, دین کی حفاظت کا وہی سلیقہ ہوگا. دور گزرتا رہا, اسی ہندوستان کی زمین پر 1824 عیسوی میں پہلی بار معاذ اللہ ہندوستان کی زمین پر مصطفیٰ جان رحمت کے شان میں تنقید کی گئی, اور معاذ اللہ انگریزوں کے اشاروں پر, انگریزوں کے چال پر, کیونکہ انگریزوں نے مسلمانوں سے حکومت چھینی تھی جس کی بنیاد پر انگریز یہ نہیں چاہتے تھے کہ دوبارہ پھر ان کلمہ پڑھنے والوں کا اقتدار آئے, دوبارہ یہ پھر تخت پر پہنچ سکے. اس لیے انگریزوں نے یہ جائچہ تیار کیا اور کہا
کہا کہ انہیں آخر زندہ رکھ کر کے، کیونکہ سب کو اگر قتل بھی کرو گے تو حکومت کس پر کرو گے، اس لیے زندہ بھی رکھنا ضروری ہے اور انہیں مارنا بھی ضروری ہے، تو کیسی پالیسی اختیار کی جائے کہ یہ قوم زندہ رہے لیکن مر جائے، قوم زندہ تو رہے لیکن مری ہوئی ہو، اس کے اندر ذرہ برابر بھی کوئی طاقت و قوت باقی نہ ہو۔ تو یہ جائچہ اسی ہندوستان میں 1824 میں تیار کیا گیا اور یہ بتایا گیا کہ انہیں مارنے کے لیے سب سے بڑی حکمت یہی ہے، یہ زندہ رہیں گے لیکن مر جائیں گے۔ کیا کرنا ہوگا؟ کرنا صرف یہی ہے، انہیں ان کے نبی سے دور کر دو۔ ہاں، یہ سب سے بھیانک، سب سے بڑی پالیسی، خطرناک پالیسی ہندوستان میں انگریزوں کے ذریعے کھیلی گئی، اور یہ کہا گیا کہ ان مسلمانوں کو بے دست و پا کرنے کے لیے انہیں ان کے نبی سے دور کر دو، کیونکہ احد سے لے کر کے خندق و تبوک تک جہاں جہاں یہ کامیاب ہوئے ہیں اپنے نبی کے عشق کی بنیاد پر کامیاب ہوئے ہیں۔ جس دن ان کے نبی کا دامن ان کے ساتھ نہ رہے گا اس دن یہ زندہ رہ کر بھی مر جائیں گے، کیونکہ یہ نبی سے اگر دور ہوئے تو قرآن پڑھیں گے نیکیاں نہ ملیں گی، سجدہ کریں گے نیکیاں نہ ملیں گی، یعنی دعویٰ ایمان کا ہوگا مسلمان نہ ہوں گے، کیونکہ اگر نبی کا دامن چھوٹا تو قرآن کا دامن چھوٹ جائے گا، حدیث کا دامن چھوٹ جائے گا، دین کا دامن چھوٹ جائے گا، شریعت کے دامن چھوٹ جائیں گے۔ تو یہ بڑی خطرناک پالیسی، بہت خطرناک اسکیم 1824 میں اسی ہندوستان میں تیار کی گئی۔ اب انگریز تو ڈائریکٹ آ کر کے یہ نہیں کہہ سکتا تھا مسلمانوں اپنے نبی سے دور ہو جاؤ، مسلمانوں اپنے نبی کو چھوڑ دو، بھائی انگریز ڈائریکٹ آتا تو کوئی بات نہ مانتا۔ تو انگریز نے کہا کہ سنو، اگر ہم بھیڑیے کا شکار کرتے ہیں تو بھیڑیے کا لباس بھی ہونا ضروری ہے، اگر ہم بکری کا شکار کریں تو بکری کی آواز کا ہونا ضروری ہے، اس لیے ان کا شکار کرنے کے لیے ان کی آواز ہونی ضروری ہے، ان کا لباس ہونا ضروری ہے، ان کا چہرہ مہرہ ہونا ضروری ہے۔ تو اسی ہندوستان میں یہ جائچہ تیار کیا گیا، انگریزوں نے اپنے ہی لوگوں کو تیار کیا جو سر پہ ٹوپی اور داڑھی کے مالک بنائے گئے، اور جعلی مسلمانوں کو تیار کیا گیا جنہیں کرتا پاجامہ دیا گیا، جنہیں امامہ ٹوپی دیا گیا، جنہیں جبہ کبہ دیا گیا، اور انہیں مسجدوں کا مالک بنایا گیا، محراب کا مالک بنایا گیا، مدرسوں کا مالک بنایا گیا، اور کہا کہ ڈھانچہ تمہارا ہوگا، اسکیم ہماری ہوگی۔ تو اب چہرے پر داڑھی رکھنے والوں نے جو اندر سے انگریز تھے انہوں نے جب قلم چلایا تو یہ خون کیا امت میں، سب سے پہلی کتاب ہندوستان میں لکھ کر کے تقویۃ الایمان کی صورت میں انگریزوں کے پیسے سے فری میں چھپوا کر فری میں ہندوستان میں بانٹی گئی، اور لکھا گیا کہ معاذ اللہ جس کا نام محمد یا علی ہو وہ کسی چیز کا مالک نہیں ہو سکتا، اگر نماز میں تیرے نبی کا خیال آ جائے تو نماز تیری ٹوٹ جائے گی، اور اس کے برابر اگر گائے بیل بھینس گدھے کا خیال آ جائے، یہاں تک کہ بیوی کی صحبت کا خیال آ جائے معاذ اللہ تو نماز ہو جائے گی، لیکن نبی کا خیال آئے تو نماز ٹوٹ جائے گی معاذ اللہ۔ یہاں تک بتایا گیا کہ معاذ اللہ گنبد خضرا یہ مدینہ جہاں نبی کا روضہ ہے یہ صنم اکبر ہے معاذ اللہ، یعنی سب سے بڑا بت قرار دیا گیا، اور کہا گیا اسے توڑنا چاہیے، اور ادھر سے وہ اسکیمیں اٹھائی گئی کہ 10,000 سے زائد صحابہ کی قبروں پر بلڈوزر چلائے گئے، اور ان کی قبروں کو توڑ کر کے ٹرک و ہڈیاں نکال کر کے سمندر میں پھینکی گئی۔ یہ دین کو خراب کرنے کے لیے، دین کو مٹانے کے لیے انگریزوں کی اسکیمیں چلی، اور ادھر سے ترکوں کی حکومت عرب سے چلی گئی، جس کے نتیجے میں انگریز وہاں بھی فرنٹ پر تھا، ہندوستان میں مسلمان موجود تھا لیکن آپس میں ٹکراؤ نہیں تھا۔ 1824 سے پہلے ایک تھالی میں کھانے والا مسلمان اس ہندوستان میں موجود تھا، لیکن انگریزوں نے بھائی کو بھائی سے لڑا
गिराने की स्कीम चलाई और दाढ़ी टोपी का सहारा लिया, जिसकी बुनियाद पर कुरान पढ़ेगा लेकिन उठकर कहेगा कि अगर उम्मती, नबी की उम्र 63 साल, उम्मती 70 साल, तो अगर उम्मती बराबर अमल करे तो माज़अल्लाह अपने नबी से नेकी में बढ़ सकता है, अपने नबी से सजदे में बढ़ सकता है। अगर उम्मती अमल करे तो नबी से माज़अल्लाह अमल में बढ़ सकता है। कुरान पढ़ा, हदीस गट्ठर का अपने साथ रखा, तबलीग का ढोंग अपने साथ रचा, ये सारी चीजें रखी गई अंग्रेजों के इशारों पर। लेकिन जबकि उम्मत चीख रही थी और इस तूफान को, अंग्रेजों के इस जाल को तोड़ने के लिए, इस तूफान को रोकने के लिए हिंदुस्तान में अल्लामा फजले हक खैराबादी ने शहादत का जाम नोश कर लिया, मुफ्ती सदरुद्दीन आजुर्दा ने शहादत का जाम पी लिया, हजरत मुफ्ती इनायत अहमद काकोरवी ने शहादत का जाम पी लिया, हजरत सैयद किफायत अली काफी ने शहादत का जाम पी लिया। मामला ये हुआ साहब कि अंग्रेजों ही की वजह से 20,000 से जायद अहले सुन्नत वल जमात के उलमा को ज़बा कर दिया गया। इसी हिंदुस्तान की जमीन पर अहले सुन्नत वल जमात के 20,000 उलमा को ज़बा किया गया, जो सुन्नी अकीदा रखने वाले थे, अहले सुन्नत वल जमात से ताल्लुक रखने वाले थे। और ये चाचा आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा और बहुत खतरनाक सूरत अख्तियार किया। लेकिन परवरदिगारे आलम ने करम फरमाया कि नबी के इल्मे गैब पर उन लोगों ने कीचड़ उछाल कर कलमा पढ़ने वाले को नबी का दुश्मन बनाया, कुरान पढ़ने वाले को नबी का दुश्मन बनाया। यहाँ तक कि मज़ारात को माज़अल्लाह मिट्टियों का ढेर बताया और कहा वली से मांगना शिर्क है, नबी से मांगना शिर्क है, किसी बुजुर्ग के पास हाथ फैलाना शिर्क है, इमाम हुसैन को सहाबी मानना शिर्क है माज़अल्लाह। इमाम हुसैन, यहाँ तक कि यजीद को रज़ी अल्लाह अन्हु कहा गया और हुसैन आदम को बागी कहा गया। और यहाँ तक उन जलीलों ने कहा कि माज़अल्लाह अगर इमाम हुसैन करबला में बच जाते तो बाद में भी मार देना जरूरी था माज़अल्लाह। यजीद जैसे खलीफतुल मुस्लिमीन के सामने उन्होंने सर उठाया तो यजीद की हिमायत में लोग उठकर खड़े हुए हर चार जानिब से। अब जाहिर सी बात है साहब, अगर खेत का मामला हो तो आप निपट सकते हो, खलियान का मामला हो तो पूरी अवाम निपट सकती है, घर बार का मामला हो तो सब लोग लठ लेकर के खड़े हो सकते हो। लेकिन जहां बात इल्म की आएगी, जहां बात कुरान की आएगी, जहां बात हदीस की आएगी तो आप खामोश हो जाओगे। जैसा कि कल मैंने कहा था, आप खामोश हो जाओगे। भाई आप क्या कहोगे? कोई दाढ़ी रखने वाला ये कह दे कि माज़अल्लाह नबी को पीठ पीछे की खबर नहीं थी, ये कुरान में लिखा हुआ है माज़अल्लाह, तो आप कहेंगे कि भाई अब कुरान के बात है तो हम तो खामोश रहा, हम तो कुछ नहीं आया। भाई आवाम खामोश हो जाएगी, क्योंकि आपके जमीन जायदाद दुकान तिजारत का मामला हो तो आप लड़ सकते हो, लेकिन जमीन जायदाद दुकान के मामले पर हिंदुस्तान में मुसलमानों को नहीं कमजोर किया गया। इल्मी दुनिया में ऐसा बहसो मुबाहिसा शुरू किया गया कि कुरान की एक ही आयत से हजारों माने लिए गए और मुसलमानों को काफिरों मुशरिक गर्दानते हुए मादल्ला इसी हिंदुस्तान में सरहद तक पहुंच करके उन जलीलों ने तक कई लाख मुसलमानों को मादल्ला उनकी दाढ़ियाँ छिलवा दी गई, उनकी टोपी उतरवा दिए गए, यहाँ तक कि मादल्ला औरतों के सरों के बाल उतरवाए गए। इसी हिंदुस्तान में तकरीबन 40-40 हज़ार की तादाद ऐसे मिलती है कि औरतों ने अपनी इज्जत बचाने के लिए साहब कुएं में छलांग लगाकर जान दे दी। इसी हिंदुस्तान की तारीख में सगे बाप ने अपनी बेटी का अपने हाथों से गला दबा करके मार दिया कि मेरे सामने मेरी बेटी की इज्जत ना लुट जाए। अपनी बहन का गला दबा करके इसी हिंदुस्तान में जान से मार दिया कि मेरी बहन की आबरूरेजी मेरे सामने ना हो, और फिर खंदर घोंच करके अपने अहलो अयाल को कत्ल करके फिर खंदर घोंप करके खुद को कत्ल कर लिया, खुद को मार लिया। ऐसे 40-40 हज़ार की तादाद की तारीख मौजूद है इसी हिंदुस्तान में साहब, क्योंकि बहस इल्म का था कौन बोले, बहस मिंबरों मेहराब का था कौन बोले। तो परवरदिगार आलम ने एहसान फरमाया कि 1857 के गदर से
سے پہلے ہی 1856 1272 عیسوی جو ہے ہجری میں 1856 عیسوی میں 14 جون دن سنیچر کو بریلی کی سرزمین پر جس عظیم ہستی کو بھیجا، جس عظیم مقتدی کو بھیجا، جس عظیم رہبر کو بھیجا، اسے تاریخی نام المختار اور گھر کا نام عبد المصطفیٰ احمد رضا اور امت کی طرف سے پیار والا نام اعلیٰ حضرت ہے، جنہیں جو ہے ایسا مکمل طریقے پر رب نے نوازا، ایسے نوازا صاحب کہ 4 سال 4 مہینے 4 دن کی عمر میں اعلیٰ حضرت نے قرآن کا ناظرہ کمپلیٹ کر لیا، قرآن کا ناظرہ کمپلیٹ کر لیا۔ 10 سال کی عمر پوری ہونے کو تھی کہ اعلیٰ حضرت نے جو ہے فارسی اور عربی زبان پر ایسی مہارت تامہ حاصل کی ہوئی ہے کہ 14 سال تک پہنچنے تک، یہاں تک کہ 13 سال 10 مہینہ ہی تاریخ میں لکھا گیا، لیکن 14 سال کہہ لیجئے، 14 سال کی عمر میں اعلیٰ حضرت کو فارغ التحصیل کیا گیا، یعنی آپ کو سند خلافت و اجازت عطا کی گئی، آپ کو مدرسے سے فارغ کیا گیا، یعنی مدرسے میں پڑھائی کر کے جو فضیلت کی دستار ہوتی ہے وہ ہمارے اور آپ کے بچے پہنچنے میں 18 سے 20 سال کراس کر جاتے ہیں، تب وہ فضیلت کی ڈگری ملتی ہے، لیکن 14 سال کی عمر میں اعلیٰ حضرت نے اس ڈگری کو حاصل کیا، اور پھر چلے تو چلتے چلے گئے صاحب۔ آپ نے حج بیت اللہ کے لیے والد گرامی کے ساتھ میں 22 سال کی عمر میں سفر فرمایا، اور اس کے بعد پھر دوسرے حج کے لیے آپ نے تقریباً 52 سال کی عمر میں آپ نے سفر فرمایا۔ یہ اعلیٰ حضرت کی زندگی کا نچوڑ ہے۔ آپ چلتے چلے گئے صاحب، اور جب کتابیں لکھنے کی بات آئی، سوال علم غیب مصطفیٰ پر تھا، آپ نے علم غیب رسول پر کتابیں لکھ کر جواب عطا فرمایا۔ نبی کی بشریت پر سوال آیا، جواب آپ نے کتابی صورت میں عطا فرمایا۔ نبی کی شفاعت کی بات آئی، آپ نے جوابی صورت میں کتابیں عطا فرمائی۔ یہاں تک کہ 150 سے زائد علوم پر مہارت تامہ حاصل کرنے والی ذات کا نام اعلیٰ حضرت ہے، اور تقریباً 2000 سے زائد کتابیں لکھ کر کے امت کو تحفے میں دینے والی ذات کا نام اعلیٰ حضرت ہے۔ اور آج صاحب اگر ہم قرآن لے کر کے بیٹھے، کہاں بھولے گی امت اعلیٰ حضرت کے احسان کو؟ جہاں آپ جاؤ گے وہاں پر اعلیٰ حضرت کا احسان آپ کے سامنے کھڑا نظر آئے گا۔ آپ قرآن اٹھاؤ گے تو قرآن کا ترجمہ کنز الایمان کی صورت میں، اعلیٰ حضرت کا وہ شاہکار ترجمہ کنز الایمان کی صورت میں آپ کو مسجد و محراب میں پوری دنیا میں نظر آئے گا، جو اعلیٰ حضرت نے قرآن کا ترجمہ فرمایا۔ اور ایسے نہیں کہ باقاعدہ بیٹھ کر کے آپ نے لکھ کر کے وہ سارا کام کیا ہو، نہیں صاحب، بلکہ وقت آپ کے پاس تھا نہیں، کیونکہ فتوے کا معاملہ یہ تھا، پوری دنیا سے سوال آتے تھے، استفتے آتے تھے پوری دنیا سے صاحب۔ اس وقت اس دور میں امریکہ، چین، افریقہ جیسی جگہوں سے اعلیٰ حضرت کے پاس سوالات آتے تھے، ایک ایک دن میں 500 خطوط سوالات کے اکٹھا ہوتے تھے، سب کا جواب ان کو عطا کیا جاتا تھا، مفتیان کرام ہوتے تھے اس کا املا فرمایا کرتے تھے۔ اس طریقے پر آپ جب حج و زیارت کے لیے گئے، علم غیب رسول پر ان جو ہے یہاں تک کہ انگریزوں کے بھیجے ہوئے آدمی وہاں پہنچ گئے اور اعلیٰ حضرت کی فکر پر حملہ کیا، وہاں جا کر کے علماء کو بہکایا اور کہا ہندوستان سے ایک مولوی آیا ہے حج کرنے کے لیے جس کا نام احمد رضا ہے، وہ جو ہے معاذ اللہ نبی کو خدا کی ذات سے ملا رہا ہے، معاذ اللہ وہ شرک کر رہا ہے، کھلے عام وہ بدعت کر رہا ہے۔ تو اس طریقے پر پروپیگنڈا پھیلایا گیا۔ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں یہ سوال پیش کیا گیا، آپ کو طلب کیا گیا کہ آپ کو کیا واقعی یہی چیز رکھتے ہیں جیسا کہ ہمیں بتایا گیا ہے؟ لیکن آپ نے جو پھر قلم چلایا ہے صاحب، تو 8 گھنٹے کے اندر
8 घंटे के अंदर आला हजरत ने इल्म गैब मुस्तफ़ा पर अद-दौलतुल मक्किया बिल माद्दतिल गैबिया, जो आज कंप्यूटर के दौर में जो टाइपिंग की जाती है तो तकरीबन 13 से 14 घंटे लग जाते हैं उस किताब को टाइप करने में, लेकिन बगैर किसी किताब की मौजूदगी में, चूंकि हज पर गए थे कोई किताब थी नहीं, किताब की बगैर मौजूदगी में बुखार के हालत में काबा के दरवाजे के सामने बैठ करके 8 घंटे में मुस्तफ़ा के इल्म गैब की दलील पर कुरान की आयतों के दरिया बहा दिए, अहादीस के दरिया बहा दिए और कहा कि सुनो जालिमो, तुम नबी की जात पर हमला करते हो, अरे जान है इश्क़ मुस्तफ़ा, रोज फुजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा लाजे दवा उठाए क्यों। अगर नात की दुनिया में देखोगे तो आला हजरत दुनिया में बेमिसाल है, अगर सलाम की दुनिया में देखोगे आला हजरत दुनिया में बेमिसाल है, अगर इश्क की दुनिया में देखोगे तो अपने दौर से लेकर के यहाँ तक पूरी दुनिया में आला हजरत बेमिसलो बेमिसाल है, अगर तसनीफ की दुनिया में देखोगे तो आला हजरत बेमिसाल, यानी वक्त के हाफिज भी है, आलिम भी है, कारी भी है, मुफ्ती भी है, मुहद्दिस भी है, यहाँ तक कि आला हजरत के पास ऐसे उलूम के खजाने मौजूद हैं कि दुनिया का मुस्लिम साइंसदां की सूरत में पहला नाम इमाम अहमद रजा खान का आता है। आपको खत में किसी ने हाफिज लिख दिया, आपको खत में किसी ने हाफिज लिख दिया कि हाफिज जी ये जवाब, जैसे लोग कहने देते हाफिज जी, तो आपने कहा कि मैं तो हाफिज नहीं हूँ, मुझे हाफिज लिख दिया। और ये गलती लोग करते रहेंगे। अब किस किस को हम जाकर बताएंगे कि हम हाफिज नहीं हैं। आपने इरादा फरमा लिया कि सबको समझाने से बेहतर है अहमद रजा हिफ्ज ही कर लो। हाँ, सबको समझाने से बेहतर है कि हिफ्ज ही कर लो। रमज़ान का महीना करीब आ गया, चांद निकलने वाला था, रमज़ान का चांद निकला, यहाँ तक रिवायतें मौजूद हैं, ईशा की अजान हो गई, ईशा की अजान हो गई। अब जमात में बजाहिर सी बात है अजान से जमात में 15 मिनट का वक्फा, ईशा की अजान हुई, जमात में जो भी वक्त बाकी था एक पारा आपने